میں ہوں افسان تم سب سے دور اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ واللہ یہاں آ کر سب کمزور ہو گئے، سارے درد کا مداوع ہو گیا۔ کیا تم میری کہانی سنو گے؟ میری کہانی سننے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ چلو میں تمہیں اپنی داستان غم سناتا ہوں۔ اے میرے دل، میرے جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے تو یہاں بھی کم نہ ہو جانا جیسا کہ دنیا میں تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں افسان ہوں، تم سب سے دور، مگر تم سے پھر بھی ہم کلام ہوں کہ شاید میرے بابا کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ میرے لیے تو کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، مگر میرے ماما کے لیے تو کوئی آواز اٹھا سکے۔ شاید فوجیوں کے بچوں کی خاطر آواز اٹھانے والے مجھے اپنا بچہ سمجھ سکیں۔ میں کوئی آرمی پبلک اسکول کا بچہ نہیں جو میری کہانیاں میڈیا کی زبانی سنیں گے۔ میں تو ایک مجرم کا بیٹا ہوں، ایک ایسا مجرم جس کا جرم اسے بھی نہیں معلوم، نہ ہی دنیا کے کسی اور شخص کو معلوم ہے۔ ممکن ہے میرے بابا ہونا ہی ان کا جرم ٹھہرا ہو۔ جب میرے بابا کو میرے سے دور کیا گیا تو اس وقت میں ان کے پاس نہ تھا، مجھے تو ان سے ملے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ وہ تو میری خاطر، میرے مستقبل کی خاطر اپنی ایجوکیٹر کی ٹریننگ میں ہی گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اگلے دن مجھے لینے آنا تھا۔ وہ تو رات میرے پاس آنے کا وعدہ کر کے سوئے تھے، لیکن وہ رات میرے لیے پھر کبھی نہ آ سکی۔ میرے بابا مجھے اپنی جان کہتے تھے۔ تم بتلاؤ، کیا کوئی جان اپنے جسم کے بغیر رہ سکتی ہے؟ میں کتنے دن اپنے بابا کی جدائی سہتا، 1 دن، 2 دن، 20 دن، مگر کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تمہیں 2 ماہ اپنے بابا کا انتظار کرنا ہے۔ مجھ سے جھوٹ بولا گیا۔ جب میں اسلام آباد تھا تو مجھے کہا گیا بابا بہاولپور ہے۔ جب میں بہاولپور گیا تو مجھ سے کہا گیا وہ خانے وال ہے، اور جب دعائیں کر کر کے خانے وال گیا تو مجھ سے سب کہنے لگے آپ کے پاپا تو سو گیا ہے۔ لیکن میں نے سب کے مرجھائے چہرے پڑھ لیے۔ آخر میں جان گیا میرے پاپا کہاں ہیں۔ میرے پاپا تو گم ہو گئے ہیں، انہیں قوم کے محافظ کہلائے جانے والے اٹھا کر لے گئے ہیں، اور میں اپنے دل کو تسلی دیتا رہا کہ میرے پاپا تو ٹھیک ہیں، وہ تو جیل میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب میرا دل بے قابو ہو جاتا تو میں ماما کے پاس چلا جاتا۔ میں ماما کے پاس جا کے انہیں کہتا ماما بابا تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ پتا ہے میں یہ سب کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ میں اپنی ماما کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا میری ماما سارا دن ہنستی ہیں اور رات کو روتی رہتی ہیں۔ میں بہت چلاک تھا، ماما سمجھتی تھی میں سو گیا ہوں، لیکن میں تو سوتا نہیں تھا، اور جب ماما رات کو روتی تھی تو میں ان کے چہرے پر ایک دم سے ہاتھ پھیرتا تھا۔ ماما آپ کا منہ کیوں گیلا ہو رہا ہے؟ اور ماما مجھے اپنے ساتھ چپکا کے کہتی تھی بیٹا میں وضو کر کے آئی ہوں نا، اس لیے منہ گیلا ہو رہا ہے۔ میری ماما بہت جھوٹی ہے، بہت زیادہ جھوٹی، پر ماما پہلے سے ایسی نہیں تھی، اب کیوں جھوٹ بولتی ہیں سمجھ نہیں آتی مجھے۔ اور جب ماما مجھے سلا کے رات کو نماز پڑھتی تھی تو میں اٹھ کے ماما کو دیکھتا تھا۔ مجھے ماما کی سسکیوں کی آواز آتی تھی، لیکن جیسے ہی ماما کو پتا چلتا میں اٹھا ہوا ہوں، ماما فوراً ہنسنے لگ جاتی اور کہتی الزامی آپ کب اٹھے ہو؟ مگر میں ماما کو جواب نہیں دیتا تھا، بس ان کی گود میں آ کر لیٹ جاتا تھا اور میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگ جاتا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے اپنے بابا بہت یاد آتی تھی۔ میں سوچتا تھا جب بابا تھے تب تو ہم رات ایسے نہیں جاگتے تھے، مگر اب کیوں دادی، ماما، میں، ہم تینوں کیوں رات کو پا کر اٹھتے رہتے ہیں؟ کیا کسی کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب ہے؟ کوئی مجھے جواب کیوں نہیں دیتا؟ ہاں، دنیا میں بھی تم نے مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے نا، اسی لیے میں تم سب سے ناراض ہو گیا۔ میں ایک انسان ہوں، مگر میرا دل شاید کسی چڑیا کا تھا۔ اپنے بابا کے بغیر ان راستوں پر چلنا جہاں میں ان کے ساتھ چلتا تھا یقیناً بہت مشکل تھا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک اکلوتے بیٹے کو اس کے ایسے بابا سے جدا کر دیا جائے جس نے خود سے اتر کر کبھی اس کے جگر گوشہ میں پتھر بھی نہ کیا؟ آخر میں کتنا ایسا سہ سکتا تھا؟ آپ خود ہی
بتائیے، اگر اس بھی کہتا تو ماما کا دل دکھتا تھا، وہ تو مجبور تھی نا۔ میں نے کبھی فریاد نہیں کی، میں نے بابا کی یاد میں رونے کو مختلف ضدوں میں بدل دیا۔ کبھی کہا مجھے درد ہو رہا ہے، اور کبھی ایسے ہی رونا شروع کر دیا جب کسی نے پوچھا، تو کبھی کسی کا نام لگا دیا کہ مجھے اس نے مارا ہے، اور کبھی کسی کا۔ ایک دفعہ تو میں نے اپنے دادا ابو کے پوچھنے پر اپنی ماما کا نام لے دیا، حالانکہ میری ماما نے تو مجھے کچھ بھی نہ کہا تھا، لیکن میں اپنے دادا ابو کو بھی کیا کہتا، ان سے کیا کہتا کہ مجھے بابا مارے، اور جب میرے دادا ابو رو پڑتے تو مجھے خود چپ کرواتا۔ دن کا دن ڈھلتا رہا، وہ سب سفر جو میں نے اپنے بابا کی موجودگی میں بیماری سے صحت کی طرف کیا، وہ یکسر بدل گیا تھا۔ اور ایک رات میں بالکل خاموش، کسی کو تنگ کیے بغیر، کسی کو خدا حافظ کہے بغیر چلا گیا۔ میں تو اور بھی سہ سکتا تھا، کچھ اور بھی جی سکتا تھا، مگر میرا کمزور دل میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا، حتیٰ کہ میں تو خواب بھی اپنی ماما کو نہ سنا سکا جو اس رات میں نے دیکھا تھا۔ ڈاکٹرز کے نزدیک میری موت ایک طبعی موت تھی، مگر میرے نزدیک اور اصول و قواعد کے نزدیک میرا قتل کیا گیا، اور میرا قاتل صاحب اختیار تھا جو مجھے میرے بابا سے ملوا سکتا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں اجسام ہوں، اپنی خوشیوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے غموں کے ساتھ اس زمین کے نیچے لے جانے والا ایک ننھا منھا فرشتہ۔ میری موت کا دن 26 اکتوبر، جس دن معلوم ہے کتنی شدت کا زلزلہ آیا۔ لوگوں نے کہا رب کی طرف سے تنبیہ ہے۔ ہاں واقعی تنبیہ تھی، کیونکہ زمین نے میری کہانی سنی تھی اور وہ اتنی ہلنے لگی، مجھے حیرانی ہوئی کہ ایک انسان کا دل کیا اس زمین اور پہاڑ سے بھی زیادہ سخت تھا، اس کو تو کچھ اثر نہ ہوا۔ لوگ گواہ ہیں جو روح کے بغیر موجود میرے جسم سے قریب تھے، انہوں نے مجھے دیکھا، غور کیا، میری آنکھوں میں چمک کو محسوس کیا، اور ان سے نکلنے والے پانی کو بھی، اگر وہ یہ نہ جان سکے کہ یہ پانی نہیں آنسو تھے۔ میں سن نہیں سکتا تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، ہاں پر میں سوچ ضرور سکتا تھا۔ پتا ہے کس کے بارے میں؟ اپنے بابا کے بارے میں، اپنے بابا کے بارے میں، کیونکہ میں نے تو ان سے بے وفائی کی، ان کے آنے کا انتظار نہیں کیا۔ ارے تم کیوں میری کہانی سن رہے ہو؟ میں آرمی اسکول کا بچہ تو نہیں ہوں، میں کسی غیر کے ہاتھ تو نہیں مارا گیا، مجھے تو اپنوں نے مارا ہے۔ میری بات مت سنو، بھول جاؤ مجھے، میں اب واپس نہیں آ سکتا، مگر کیا تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بچے کو اس کے بابا سے کسی جرم کے بغیر کسی انجان شخص کے ہاتھ کسی انجان جگہ نہ بھیجا جائے۔ اگر کچھ کر سکتے ہو تو میری ماما کے لیے کر دو، میری ماما کو میرے بابا سے ملوا دو۔ ہاں اگر ایسا کر سکتے ہو تو احسان کر دینا، اگر ایسا کر سکتے ہو تو احسان کر دینا۔